ہے وہ خود رب جانتا ہے. کا ظاہر میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانا. جناب مجھے اور آپ کو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کو منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اور آپ کو، کیونکہ ہم عاشق ہیں نا، اور عاشق دلیلوں سے بات نہیں کرتا ہے، اور جو دلیل سے بات کرے پھر وہ عاشق نہیں ہوتا ہے. کون سا والا عشق میں بول رہا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ جب انسان کو سرور کائنات محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق ہو جائے، کوئی سچا عاشق رسول بنے. سچے عاشق رسول کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی رسول کے عشق کو پوچھ کر کے نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچے عاشق رسول کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ حضور کے شان میں کوئی بھی کام کر رہا ہو تو کسی سے پوچھ کر نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے میں عاشق ہوں، اور عشق خود راستہ بتا دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اور جہاں عشق ہوتا نہیں وہ لوگ پھر در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں نا، پھر وہ در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں. اسی لیے تو ہم ان کو کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ذلیل و خوار ہو کر کے در بدر بھٹکتے رہیں گے، لیکن جو عاشق ہوگا وہ مست رہے گا، کیونکہ اس کا دل مطمئن ہے کہ اگر میں اپنا گھر سجا رہا ہوں تو میرا رسول راضی ہو رہا ہے. اگر میں اپنے گھر میں چراغاں کر رہا ہوں مصطفیٰ کی محبت میرے دل میں بڑھ رہی ہے. عاشق کا عشق خود راستہ بتا دیتا ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر تو پھولوں کا انبار لگا رہا ہے، مصطفیٰ کی آمد پر محفلوں کو سجا رہا ہے، میلاد پڑھوا رہا ہے، مسجد یا گلی کوچوں کو سجا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں کی لائٹنگ لگا کر کے آمد مصطفیٰ کا اعلان دنیا والوں کے آگے کر رہا ہے، تو عشق خود بتائے گا کہ ہاں میاں تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سونا گنبد خضرا میں آرام کرنے والا تم سے راضی ہو رہا ہے. عشق کبھی بھی انسان کو محتاج نہیں رکھتا. عشق کبھی بھی انسان کو محتاج نہیں رکھتا. سچی بات یہ ہے کہ عشق سچا ہونا چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ عشق سچا ہونا چاہیے. اب جن کے دل میں عشق نہیں ان کو آپ دلیل بھی دے دو پھر بھی نہیں مان رہے. میں نے بارہا جب میلاد مصطفیٰ کی بحث ہوئی اور میلاد مصطفیٰ پر دلیل دینے کی باری آئی، ہم نے سب سے پہلے، میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ میاں مجھے سب سے پہلے سوال کا جواب یہ دو، کیا حضور کل پیدا ہوئے؟ کیا حضور کل پیدا ہوئے؟ کیا حضور کو پیدا ہوئے 2-4 سال ہوئے؟ کا 1400 سال گزر گئے. جس قوم کو آج تک میلاد مصطفیٰ پر اعتراض ہے، کا اس قوم کی اگر عقل مت ماری گئی ہے یہ نہیں کہیں گے تو پھر اور کیا کہیں گے؟ کہ اگر میرا رسول آج پیدا ہوا ہوتا تو یہ بحث ہو سکتی تھی. 1400 سال سے امت میلاد مصطفیٰ کرتی چلی آئی. جناب ابو بکر سے لے کر وحشی بن حرب تک سارے صحابہ نے میلاد مصطفیٰ کیا، تابعین نے میلاد مصطفیٰ کیا، ائمہ مجتہدین نے میلاد مصطفیٰ کیا، غوث و خواجہ رضا نے میلاد مصطفیٰ کیا، کل عوام اہل سنت نے میلاد مصطفیٰ کیا. کہا جب سارے میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں اور سب اتنے زمانے سے کر رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان اعتراض کرنے والے اور سوال اٹھانے والوں کو آج تک ان کے سوال کا جواب نہیں ملا؟ آج تک سوال کا جواب نہیں ملا. کہ 1400 سال سے پریشان ہے کہ آخر میلاد ہو کیوں رہی ہے؟ کہ میلاد بدعت ہے، مصطفیٰ نے منایا تھا، صحابہ نے منایا تھا، تابعین نے منایا تھا، ائمہ مجتہدین نے منایا تھا، فقہا نے منایا تھا، بتاؤ کس نے منایا تھا؟ ہم نے کہا ساروں نے منایا تھا، منانے کا انداز الگ الگ تھا. کہ منایا تو ساروں نے لیکن منانے کا انداز الگ الگ تھا. اور اگر کہیں دکھا سکتے ہو تو کوئی ایک حدیث تو دکھا دو کہ میلاد منانا حرام لکھا ہو، میلاد منانا ناجائز لکھا ہو. لیکن اگر جائز بات ہوتی تو جائز لوگ آ کر کے جائز سوال کرتے. اگر بات جائز ہوتی تو جائز لوگ آ کر کے جائز سوال کرتے. لیکن بات بھی ناجائز، سوال بھی ناجائز، اور سوال کرنے والے بھی ناجائز. جو میلاد مصطفیٰ پر سوال کرے گا تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے کالا کلوٹا تو اس کی سالگرہ منا لے.
کہا تیرا باپ مر جائے تو برسی بھی کر لے، کہا تیری بیٹی پیدا ہو جائے ناک چپٹی ہوئی اس کا بھی تو سالگرہ منا لے، کہا جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی کیا اس کا میلاد منایا نہیں جا سکتا؟ تو دیوانوں نے جواب تو بہت دیے اور عاشقوں نے بھی اس کا بدل بھی دیا، کا دلیلوں کے انبار بھی لگائے۔ النعمت الکبریٰ جیسی عظیم کتاب ابن حجر حیتمی نے لکھ کر بھی جواب دیا، دلیلوں کا انبار لگایا۔ امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ لکھ کر کے بھی میلاد کا جواب دیا۔ امام احمد رضا نے بھی کتب تصانیف کر کے میلاد مصطفیٰ پر جواز کا قول کیا، اور آج تک امت کے اکابر جواب دیتے آئے، دلیل قائم کرتے آئے اور دلیلوں سے بات سمجھاتے گئے کہ یہ دلیل فلاں قیام کی ہے، یہ دلیل صلاۃ السلام کھڑے ہو کر پڑھنے کی ہے، یہ دلیل میلاد مصطفیٰ پر چراغاں کرنے کی ہے، کہا یہ دلیل ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، کہا دلیلوں پر تو کتابیں لکھ دی لیکن جب دلیل سے بھی بات نہیں منی اور جب مانی نہیں گئی تو پھر ایک ہی جواب ملا، کہا تو لاکھ ہمارے خلاف پروپوگینڈے کرنا ہے کر لے، میلاد کو روکنے کی جتنی ناجائز اور ناپاک سازشیں کر سکتے ہو کر لو، لیکن قیامت تک اہل سنت یہی کہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، کریا فیض کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہوتی ہے کس کی؟ عاشقوں کی۔ کا جب دلیل بھی دے دی، بحث بھی کر لیا، ڈیبیٹ بھی کر لی، کہ اب تم مر جا سر سر کے روک روک کے، لیکن ہمارا تو انداز یہی ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی ہوں، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ کہا تو روک رہا ہے صدیوں سے، لیکن میلاد نہ آج رکی ہے نہ کل رکی تھی اور نہ صبح قیامت تک میلاد مصطفیٰ روکی جا سکتی۔ رفیقان ملت، بات تو گفتگو کہیں اور نکلنی تھی، ایک آخری حدیث پیش کر کے جو سابق میں بھی میں نے پیش کی تھی، لیکن اس حدیث کی کامل تشریح اور وضاحت نہیں ہو پائی تھی، اب بھی شاید نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اسی ایک حدیث کے اگر میں تشریح کرنے لگ جاؤں تو شاید ایک آدھ ڈیڑھ گھنٹہ ایک حدیث میں ہی تشریح کرتے ہوئے لگ جاؤں، لیکن پہلے حدیث پڑھ لوں پھر انشاءاللہ اس کی چند جھلکیاں آپ کے آگے رکھیں گے۔ رفیقان ملت، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، دیگر کتب صحیحہ مستندہ معتمدہ کے اندر بھی اس حدیث کو درج کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس شان بیان کرتے ہوئے کہ جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتذاکرون، وقال قائل منهم ان ابراہیم اتخذ اللہ خلیلا۔ جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے کسی صحابی نے کہا، تو پھر آدم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے صحابی نے کہا، آخر وآدم اصطفاہ اللہ وموسیٰ کلمہ اللہ تکلیما وعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ فخرج علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محفل مبارک تھی، محفل صحابہ سجی ہوئی تھی، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابہ ذکر کرتے ہوئے بیٹھے تھے، انبیاء کا ذکر چھڑا ہوا ہے، صحابہ کے درمیان نبیوں کا ذکر، صحابہ نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی صحابی نے کہا کہ یار جناب ابراہیم کی شان کتنی بڑی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا سب سے قریبی دوست کہا، جناب ابراہیم کو اللہ نے اپنا سب سے قریبی دوست کہا، کہ دوست سب ہیں لیکن قریبی دوست میرا ابراہیم ہے، کہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اور جب کسی دوسرے صحابی نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یار آدم علیہ السلام کی شان بھی بہت بڑی ہے، اللہ نے ان کو صفی اللہ بنا کے بھیجا، کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور جب کسی تیسرے صحابی نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یار جناب داؤد علیہ السلام کی شان بھی بڑی ہے کہ اللہ نے ان کو شیرنی عطا کی ہے، وہ جب کلام کرتے ہیں، جب اللہ کی مقدس صحیفوں کو پڑھتے ہیں تو چڑیاں چلتے چلتے رک جایا کرتی ہیں،
بہتے ہوئے جھرنے ایسے ہی تھم جایا کرتے ہیں. اتنی مٹھاس اللہ نے داؤد علیہ السلام کی آواز میں عطا کی. تو کسی اور صحابی نے کہا کہ یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں بھی بڑی ہیں کہ ان کو اللہ نے روح اللہ کہا تم میری نشانیوں میں سے نشانی ہو, اور اللہ نے ان کو کلمت اللہ کا لقب عطا کیا. یہ باتیں صحابہ کے درمیان چھڑی ہوئی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ قربان جناب ابراہیم کی عظمتوں پر کہ اللہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا. تو کوئی کہہ رہا تھا آدم علیہ السلام کی عظمتوں پہ نثار کے اللہ نے جناب آدم کو صفی اللہ بنایا. تو کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب داؤد علیہ السلام کی آواز پہ قربان کے اللہ نے انہیں کتنی خوبصورت آواز عطا کی ہے. تو کوئی جناب عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی عظمتوں پہ ہماری زندگیاں قربان ہے کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب عطا کیا ہے. اللہ نے جناب عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب عطا کیا. صحابہ گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں کاشانہ اقدس کھلا, سرور کائنات مقدس چہرے کے ساتھ صحابہ سے قریب ہوئے. فخرج علیہم رسول اللہ. صحابہ گفتگو کر رہے تھے, سرور کائنات محفل صحابہ میں تشریف لاتے ہیں, اور یہ ساری گفتگو سرور کائنات پہلے سے ہی سن رہے تھے. حضور تشریف لا کر کہتے ہیں قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك وآدم صفی اللہ وهو كذلك وموسیٰ کلیم اللہ وهو كذلك وآدم اصطفاه اللہ وهو كذلك وعیسیٰ روح اللہ وکلمته وهو كذلك الا وعلا حبیب اللہ ولا فخر. کہا کہ اے میرے صحابہ جناب آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنا کے بھیجا, یہ بات برحق ہے. جناب داؤد کو اللہ نے مٹھاس عطا فرمائی آواز میں, یہ بات برحق ہے. ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, بات برحق ہے. جناب نوح کو نجی اللہ بنایا, بات برحق ہے. اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا, بات برحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, بات برحق ہے. لیکن اے میرے صحابہ یاد رکھو, آدم آئے اللہ کے محبوب تھے, لیکن اللہ نے انہیں صرف صفی اللہ کہا, لیکن وہ بھی محبوب تھے. جناب ابراہیم آئے اللہ کے محبوب اور حبیب پیغمبر تھے. حبیب کو ہی محبوب کہتے ہیں, جو محبوب ہوتا ہے وہی پیارا ہوتا ہے. یہ بھی پیارے تھے, لیکن جناب ابراہیم کو خلیل کہا, موسیٰ کو کلیم اللہ کہا, جناب یوسف کو اللہ نے اپنے حسن والا کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو بھیجا, روح اللہ کا لقب عطا کیا. داؤد علیہ السلام کو بھیجا, اللہ نے نجی اللہ کا لقب عطا کیا. کہا یہ سارے لوگ اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کے محبوب بندے بن کر کے آئے. لیکن اے میرے صحابہ سارے تو حبیب تھے, سارے تو محبوب تھے, سارے تو اللہ کے پیارے تھے. لیکن اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ سب محبوب تھے, لیکن اگر حبیب اللہ کا لقب کسی کو عطا کیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کو عطا کیا ہے. سب تو پیارے تھے, سب تو محبوب تھے, سب تو اللہ کے قریبی تھے, سب کو تقرب بارگاہ یزدی حاصل تھا. لیکن اس کے باوجود اگر حبیب اللہ اللہ کے پیارے کا لقب اللہ نے کسی کو عطا کیا تو وہ تمہارے نبی کی شان ہے. سبحان اللہ. اور پھر ایسے ویسے محبوب نہیں ہے, سرور کائنات ایسے ویسے محبوب نہیں ہے. کہا کہ وہ ہیں اللہ کے ایسے محبوب, وہ ہیں اللہ کے ایسے محبوب, ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے. کا ایسے محبوب ہے حضور کا جو بھی حضور کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر وہ محبوب خدا بن جاتا ہے. اسی وجہ سے محبوب یزدانی اللہ کے رسول کے محبوب بنے, پھر وہ جا کر کے اللہ کی بارگاہ کے محبوب بنے. محبوب یزدانی کس کا لقب ہے؟ حضرت سیدنا سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب. محبوب یزدانی کا مطلب اللہ کے محبوب. کا اللہ کے محبوب کیسے بنتے ہیں؟ جو رسول کا محبوب بنتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محبوب یزدانی کا لقب عطا کرتا ہے, تو کسی کو محبوب سبحانی کا لقب عطا کرتا ہے. بات کو سمجھ میں آئی؟ وہ ہیں اللہ کے ایسے محبوب, ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے. رفیقان ملت, یہ بات صحابہ کے درمیان حضور نے فرمائی اور کہا کہ اے میرے صحابہ میں اللہ کا محبوب بن کر کے آیا ہوں اور حبیب اللہ کا لقب لے کر کے آیا ہوں, لیکن اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. انا حبیب اللہ ولا فخر. کہا اے میرے صحابہ سارے انبیاء تو آئے, رسول بھی آئے,
لیکن جو حبیب اللہ کا لقب لے کر کے آیا ہے وہ صرف محمد رسول اللہ. پھر حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بات اسی پہ ختم نہیں ہوتی. کہا جو تمہارے نبی کو اللہ نے شانیں عطا کی ہیں ان شانوں میں سے یہ بھی ہے کہ انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم ومن دونہ بلا فخر. کہا کہ اے میرے صحابہ میں وہ ہوں کہ جس کو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی تعریفوں کا جھنڈا عطا کرے گا, جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے, اور اس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا اور فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے محبوب ان قریب وہ بھی وقت آئے گا جب آدم بھی کھڑے ہوں گے, جناب نوح بھی کھڑے ہوں گے, سوالات انبیاء کھڑے ہوں گے, جناب غوث سے لے کر خواجہ تک, اور خواجہ سے لے کر احمد رضا تک, اور احمد رضا سے لے کر قیامت تک کے سارے ولی ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور وہ جھنڈا محبوب تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے گا. سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے اور سب اگر کسی کی تعریفیں کریں گے تو اے محبوب وہ صرف تمہاری تعریف ہوگی. آدم کی زبان پہ تمہارا ترانہ ہوگا, نوح کی زبان پہ تمہاری تعریف ہوگی, ابراہیم خلیل اللہ کی زبان بھی تمہارے لیے کھلی ہوگی, سارے تمہاری تعریف کریں گے. کہا بزم محشر کو سجانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ محبوب سارے اولین و آخرین تمہارے جلوے کو دیکھتے رہے, سب تمہاری تعریف کرتے رہے. کہا جو مانتے تھے وہ بھی تعریف کریں گے, جو نہیں مانتے تھے وہ بھی دیکھ کر کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے محمد الرسول اللہ کے جلوے کو دیکھ کر کے جناب مصطفیٰ کریم کے چہرے والسہا کو مان کر کے اگر مصطفیٰ کی عظمتوں کو جیسے ماننا ہے ویسے مان لیا ہوتا تو آج ہم بھی ان عاشقوں کی صف میں کھڑے ہوتے. جو ماننے والے ہیں وہ بھی اس وقت تعریف کریں گے, اور جو ماننے والے نہیں تھے دنیا میں وہ بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے, لیکن تعریف کے لیے زبان نہیں کھلے گی اس وجہ سے کہ ان کے زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے. کہا دنیا میں بک کیا کرتا تھا گستاخ مردود, یہاں دیکھ کر کے ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس وجہ سے کہ تجھے دنیا میں ہی پیغام دے دیا گیا تھا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یا رسول اللہ, عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. پیغام تجھے بہت پہلے دے دیا گیا تھا, اب تیرے لیے جگہ نہیں ہے. کہا جا تو جہنم میں سردار ہے. رفیقان ملت سرور کائنات شان عظمت خود بیان کرتے ہوئے صحابہ کو کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ عظمت مصطفیٰ بھی یہاں ختم نہیں ہوئی. کہا سنو, حضور فرماتے ہیں انا اول من يحرق حلق الجنہ ويفتح اللہ لی ويدخلنیہا ومن فقراء المؤمنین. سرور کائنات فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میزان عدل قائم کیا جائے گا, جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا, جنتی جنت کی طرف بڑھ جائیں گے, جہنمیوں کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جا رہا ہوگا. اس وقت جب جنت میں آنے کا مقام ہوگا اور سب سے پہلے اگر کوئی جنت کی کنڈی کو کھٹکھٹا رہا ہوگا تو وہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کریم کے نورانی ہاتھ ہوں گے جو سب سے پہلے جنت کو کھٹکھٹائیں گے, جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے. اور جب جنت کے دروازے کو سرور کائنات تحریک دیں گے, خود حضور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جن لوگوں کی جماعت ہوگی وہ امیروں کی نہیں, مائیہ فقراء المومنین. کہا مومنوں میں سے جو غریب رہے ہوں گے پھر بھی میلاد کر رہے ہوں گے. کہا جو غریبی کے باوجود مصطفیٰ کے جھنڈے لگا رہے ہوں گے. کہا جن لوگوں کے پاس خود کے کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے پھر بھی انہوں نے گھر میں چراغا کیا ہوگا. کہا جو محبت رسول میں دن کی ڈیری لگا کر کے 300 روپے کما کر کے بیوی بچوں کو پالنے کی نوبت رکھتے تھے پھر بھی جب آمد رسول ہوا کرتا تھا اسی 300 میں سے 200 اٹھا کر آنے والے منگتے کو دے دیا کرتے تھے کہ جا آمد مصطفیٰ کی خوشی میں بھلے آج میں بھوکا رہ جاؤں لیکن تو کھا کے آرام کر لے. اس وجہ سے کہ مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے, اس وجہ سے سرور کائنات نے کہا غریب میرے ساتھ اس وقت صف میں کھڑے ہوں گے جب میں پہلے جنت میں داخل ہوں. سب سے پہلے جب مصطفیٰ جنت میں داخل ہو رہے تھے تو جماعت کس کی ہے؟ غریبوں کی جماعت. اور ہم غلام بھی اسی میں شامل رہیں گے, ہم غلام بھی اسی صف میں شامل رہیں گے جس صف میں مصطفیٰ لے کر اپنے غلاموں کو جا رہے ہوں گے. اس وجہ سے کہ جب تک غلام جنت میں نہیں جائیں گے
جب تک غلام رسول کے جنت میں نہیں جائیں گے تب تک کوئی اور امت جنت میں داخل نہیں ہوگی. جب تک سارے غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ جنت میں داخل نہ ہو جائیں تب تک کوئی اور امت کا فرد جنت میں جا نہیں سکتا. کہا بریلی کے امام نے جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام. ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں صحابہ کے آگے رسول اللہ عظمت بیان کر رہے ہیں. کہا ہے میرے صحابہ اسی پر میری عظمت ختم نہیں. اور سنو سرور کائنات خود اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں. کہا ہے میرے صحابہ انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر. اے میرے صحابہ آدم سے دنیا شروع ہوئی, آدمیت کا وجود چل پڑا, آدم سے لے کر انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا اور انبیاء آتے رہے, نبوت کا پرچار ہوتا رہا, رسول آتے رہے, رسالت کو منواتے رہے. اس کے بعد جب آخری پیغمبر سرور کائنات تشریف لائے اس کے بعد تو انبیاء اور مرسلین کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا. پھر تو سلسلہ اولیاء اور علماء حقانی کا سلسلہ شروع ہوا. کہا یہ بھی آتے رہیں گے اور قیامت تک بڑے بڑے خوبصورت بڑی بڑی عظمتوں رکھنے والے آتے رہیں گے. لیکن سرور کائنات نے صحابہ کے آگے مہر لگا کر اعلان کر دیا. کہا آئیں گے اور پہلے بھی بہت بڑے بڑے آ چکے, لیکن جو سب سے اچھا, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے بہتر, سب سے ارفع, سب سے اولیٰ بن کر کے آیا ہے وہ تمہارا رسول ہے. اسی وجہ سے تاجدار بریلی نے کہا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا ہمارا نبی, جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے سچوں میں سچا ہمارا نبی, جسے ہے اس سچے سے سچا ہمارا نبی, کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, چمک والے اجلوں میں چمچا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, ہمارا نبی قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, خمسطوں کو رضا کو رضا کو رضا کو رضا کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رفیقان پھر کبھی انشاءاللہ رفیقان ملت اسلامیہ, یہ وقت ہے اور ہم اہل سنت پوری دنیا میں یہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم جب مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا پھر رک رک کے نہیں کیا کرتے, پھر غیروں کو روک روک کے کیا کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ رک رک کے بولنا, سوچ سوچ کے بولنا ہماری عادت نہیں ہے. اس وجہ سے کہ آخر وہ کون سا دنیا و آخرت کا رتبہ ہے جو مصطفیٰ کو عطا نہیں ہوا کہ ہم اپنی زبان کو روک روک کے بولیں گے. کہ اگر رتبے میں کمی ہوتی تو بولنے میں کمی ہوتی, اگر مرتبے میں گھٹاؤ ہوتا تو بولنے میں احتیاط ہوتا. کہا جہاں مرتبے میں کمی نہیں تو پھر بیان کرنے میں غیروں کمی کیوں کرتے ہو, کل سینہ ٹھوک کے بولا کرو. اس وجہ سے کہ مصطفیٰ کی عظمتوں سے مصطفیٰ کی عظمت نہیں بڑھتی, بولنے والے کی اور سننے والے کی عظمتوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرا محبوب تو پہلے سے ہی عرفہ والا ہے, وہ بلند والا ہے, وہ عظمتوں والا ہے, وہ چرچے والا ہے, وہ رفعتوں والا ہے, وہ دنا تدلا کے منزل طے کرنے والا ہے, وہ عرش کی معراج کو جانے والا ہے, وہ رب کا دیدار کرنے والا ہے, وہ ہم غریبوں کو بخشانے والا ہے, وہ مشترے شفاعت سنانے والا ہے, وہ ہاتھ کو تھام کے جنت میں لے جانے والا ہے. مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کیا, جب سب عطا کر ہی دیا, جب سب عطا کر دیا
تو پھر کہنے میں یہ کیوں کہ ہمیں احتیاط یوں کر کے بولنا چاہیے، ہمیں بیان کرتے ہوئے یوں کر کے بولنا چاہیے؟ کہاں جہاں یوں کی بات آ جائے تو پھر وہاں بیان مصطفیٰ نہیں ہوتا. بہت اچھا، سبحان اللہ. جہاں بیان مصطفیٰ ہوتا ہے پھر آپے کو کھو دینا چاہیے، سبحان اللہ. پھر اپنے عقل سے باہر ہو جانا چاہیے. اس وجہ سے کہ میرا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، لوگوں تم یہ سوچتے ہو کہ احمد رضا بریلی کے کسی کونے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی نعت لکھتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ احمد رضا کسی کونے میں بیٹھ کر ایک ٹوٹے قلم کو اٹھا کر مصطفیٰ کی نعت لکھ رہا ہے؟ نادانو، مصطفیٰ کی نعت احمد رضا کیسے لکھتا ہے وہ دیکھو. خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پرواز میں جب مدحت شاہ میں آؤں تا عرش فکر رسا سے جاؤں. کہا کہ جب میں مصطفیٰ کی نعت لکھنے کے لیے، امام فرماتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، ہم جب اپنا امام چن لیے ہیں تو بس اب چن لیے ہیں. جب امام مان لیے ہیں تو اب بس مان لیے ہیں، نہ اب آگے کچھ ہے نہ پیچھے. جو کچھ ہے وہ احمد رضا کے پیچھے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں تم سمجھ رہے ہو کہ میں کہیں بیٹھ کر کونے میں نعت مصطفیٰ لکھ رہا ہوں، لیکن وہ فرماتے ہیں پرواز میں مدحت شاہ میں آؤں تا عرش فکر رضا سے جاؤں. مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی قدر دل کہاں سے لاؤں. امام احمد رضا فرماتے ہیں، نادانو یہ مت سمجھنا، بلکہ جب میں نعت مصطفیٰ لکھنے جاتا ہوں اور مصطفیٰ کریم کی مدحت کرتا ہوں تو اس وقت میرا عالم یہ ہوتا ہے، میں بھلے بیٹھا زمین پہ ہوتا ہوں لیکن میری عقل، میری خرد عرش کی سیر کر رہی ہے. جب خیال، جب گمان آسمانوں میں سیر کر رہا ہو تب جا کر کے شیر بنتے ہیں. وصف روح کا دعا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. تب جا کے ایسے شیر بنتے ہیں جب عقل آسمانوں میں ہوا کرتے. بے شک. اور جو پھر عقل لڑا لڑا کے تھک جاتے ہیں کہ آخر مصطفیٰ عرش پر گئے تو کیسے گئے؟ کا اشارہ کر دیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو کیسے گیا؟ کا انگلیوں سے آواز اشارہ کیا، کا درخت چل کر کے جڑیں اکھاڑ کر کے اندر آ گیا، آیا تو کیسے آیا؟ کا سرکار پالنے میں ہے، انگلیوں سے اشارہ کر رہے ہیں، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کا انگلیان مبارک کا اشارہ ہو رہا ہے، چاند کو یوں کریں تو یوں آ جائے، یوں کریں تو ادھر چلا جائے. کا ہو کیسے رہا ہے؟ کا سرور کائنات مٹھی لے کر کے کوئی کافر کنکریاں لے کر کے آتا ہے، اشارہ کر دیتے ہیں کنکریاں پڑھو میرا. سبحان اللہ. کہا کوئی بدبخت آ کر رسول سے سوال کرتا ہے، کہا 2 ٹکڑے کرنا ہے تو کرنا ہے، پھر سرکار کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. پوری دنیا اس کا مشاہدہ کر لیتی ہے. سرکار اپنے مقدس لعاب دہن کو کھاری کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہ میٹھا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سرکار ایک مرتبہ چھوٹے سے پیالے کو لے کر زبان سے لگا دیتے ہیں، 70 لوگ چھوٹے سے پیالے میں پیٹ بھر حضرت ان سے پوچھتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا جانشین جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے کہا ایسے ایسے واقعات ہو کیسے گئے؟ کہا یہ ہو کیسے جاتا ہے؟ عقل لڑانے والوں نے اپنی عقل کو آگے دوڑایا، لیکن جب عقل دوڑائی تو عقلیں ان کی کام نہ کر سکی. اس وجہ سے جب عقل سے بات باہر ہو جاتی ہے تب مصطفیٰ کی عظمتوں کی ابتدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے جب ہم نے امام سے پوچھا کہ اے امام ذرا یہ بتاؤ کہ آخر مصطفیٰ عرش پر گئے، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، آخر مصطفیٰ دنا تدلہ کی سیر کر کے آ گئے، سیر اللہ کر کے رب کعبہ کا جلوہ دیکھ کر واپس پلٹ رہے ہیں، تو پھر کسی ایک اور آدمی نے، کسی اور شاعر نے کہنا شروع کیا کہ آخر مصطفیٰ کا جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال تھا. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جانا کمال تھا یا وہاں سے آنا کمال ہے.
کا ابھی بات کنفیوژن میں ہے. ہم نے امام سے سوال کیا کہ اے اعلیٰ حضرت ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم بھی عقل کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ حضور عرش پر گئے تو کیسے گئے, کا حضور ذرا رہنمائی فرمائیے کیونکہ ہم تو غلام ہیں, غلاموں کے امام تو آپ ہیں, کا حضور ہماری رہنمائی فرمائے, کچھ تو اشارہ دے دیں, کچھ تو ہمارے لیے رہنمائی فرمائے. امام نے کہا نادان یہ عقل کا مسئلہ نہیں ہے. امام نے کہا, اعلیٰ حضرت فرمانے لگے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو ڈالے, کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے. جو عرش پر چل مگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے. کہا خرد سے کہہ دو. امام نے کہا کہ تجھے زیادہ عقل لڑانے کی ضرورت نہیں, تو بس عقل کو اتنا کہہ دے کہ عقل صاحب آپ تھوڑا اپنی عقل جو ہے نا وہ دبا کے رکھیے, اس وجہ سے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کا کام نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی عقل سے کہو کہ تم اپنے آپ میں خاموش بیٹھو, اس وجہ سے کہ تمہارا کام اب یہاں پر نہیں ہے, جہاں تمہارا کام ہوگا بلا لیا جائے گا. امام نے پیغام دیا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گماں سے گزرے گزرنے والے, اس وجہ سے کہ اگر عقل لڑائے گا تو عقل تجھے کبھی نہیں بتائے گی کہ مصطفیٰ گئے کیسے تھے اور آئے کیسے تھے, کیونکہ آج تک عقل والے سمجھ نہیں پائے. جو صرف عقل سے سمجھنے کے لیے گئے تھے ان کی عقل کے جنگل جل کر کے راکھ ہو گئے, لیکن اس عقل میں آج تک بات نہیں آئی, اس وجہ سے کہ کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو صرف عشق والے سمجھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہم عشق والے ان باتوں کو سمجھے ہیں اور انہی عشق کے پیغام کو آج دنیا میں عام بھی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس محبت سے آپ نے سنا اور جن محبتوں کے ساتھ یہ محفل سجائی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سننے کو, آپ کے بولنے, آپ کے میرے کہنے کو اور آپ حضرات کے تمام تر انتظامات کو رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں محفل بابرکت قبول ہو جائے. یاد مصطفیٰ کی اس محفل کے صدقے اللہ دنیا و آخرت میں میرا اور آپ کا بیڑا پار فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر خیر سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائے, ہر سعادت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہراور فرمائے. رفیقان ملت ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ مسلک اہل سنت فی زماننا مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. اس وجہ سے کہ آج کے دور کے اندر جہاں جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ رہا ہے, ایک بات اس کے اندر ضرور دیکھیں گے کہ وہ پھر کمپرومائز کا سسٹم اپنا لیتا ہے, پھر وہ حالات کے ساتھ چلنے والا بن جاتا ہے. لیکن جہاں کہیں آپ مسلک والے کو دیکھیں گے تو الحمدللہ ہم حالات کے حساب سے نہیں چلتے ہیں, حالات کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں. اس وجہ سے ایمان اور عقیدے کے اندر کبھی کمپرومائز نہ ہوا ہے, نہ صبح قیامت تک جب تک اہل حق رہیں گے کبھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل سنت پر قائم رکھے, سچے عقیدے کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سچے عقیدے پر موت عطا فرمائے. توفیق کی بلا بلا